السلام علیکم دوستو، آج کی اس کہانی نے مجھے اندر تک ہلا دیا۔ یہ صرف ایک عورت کی زندگی کی داستان نہیں، بلکہ اس خوفناک راز کی حقیقت ہے جو اس نے اپنے ہی شوہر کے بارے میں جانا۔ ایک ایسا شوہر جو ظاہر میں بالکل نارمل تھا، مگر رات کے اندھیروں میں وہ کچھ ایسے کام کرتا تھا جن کا تصور بھی روح کو کانپنے پر مجبور کر دے۔ کالا جادو، تعویذ اور وہ راز جس نے اس عورت کی پوری زندگی تباہ کر دی۔ تو اگر آپ بھی ایسی ریئل ہارر سٹوریز پسند کرتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج کی کہانی شاید آپ کو بھی سوچنے پر مجبور کر دے۔ کہانی کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا سچا خوفناک واقعہ موجود ہے تو میری میل اور نمبر سکرین پر شو ہو رہے ہیں، آپ وہاں پر مجھ سے اپنی کہانی ٹیکسٹ یا وائس میسیج کے ذریعے شیئر کر سکتے ہیں۔ میں اسے چینل پر ضرور نریٹ کروں گا۔ تو چلیں کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرا نام زینت ہے اور میں روات کی رہنے والی ہوں۔ آج جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں یہ 2012 کا ہے، اور یقین مانیے اس نے میری پوری زندگی بدل کر رکھ دی۔ میں نے بچپن سے ہی اپنی امی کو شرعی پردہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے دین کی طرف میرا بھی بہت رجحان تھا۔ میری ہمیشہ سے یہی خواہش تھی کہ میری شادی کسی ایسے انسان سے ہو جو دینی علم رکھتا ہو، پر ایک دن بالآخر میری مرضی کا رشتہ آ ہی گیا۔ وہ دیکھنے میں بالکل دیندار تھا، لیکن میں اس بات سے بالکل ناواقف تھی کہ دینی حلیے میں وہ ایک شیطان تھا۔ خیر، میری شادی ہو گئی، اور کیونکہ میرے شوہر کی جاب کویت میں تھی اس لیے میں بھی ان کے ساتھ کویت شفٹ ہو گئی۔ شروع کے کچھ دن بالکل نارمل گزرے، نہ کوئی رشتہ دار، نہ زیادہ ملنا جلنا، ہم اکثر گھر میں ہی رہتے تھے۔ اچھا، یہاں ایک بات بتاتی چلوں، کویت میں دن کے وقت بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، اس لیے زیادہ تر مارکیٹس اور جابز رات کو چلتی ہیں۔ لوگ دن کی نسبت رات کو زیادہ باہر نکلتے ہیں۔ لیکن دھیرے دھیرے میں نے ایک عجیب چیز نوٹس کرنا شروع کی۔ میری اکثر رات کو آنکھ کھلتی تو میرا شوہر کمرے میں موجود نہ ہوتا۔ میں سمجھتی شاید کسی کام سے باہر گئے ہوں گے، لیکن پھر یہ روز کا ہی معمول بنتا گیا۔ جب بھی میں ان سے پوچھتی وہ بات ٹال دیتے۔ پھر ایک رات میری آنکھ دوبارہ کھلی اور حسب معمول وہ کمرے میں موجود نہیں تھے۔ میرا دل چاہا کہ میں تہجد پڑھوں۔ میں نے اٹھ کر وضو کرنے کے لیے میں کمرے سے باہر نکلی۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، اور تبھی مجھے سٹور روم کی طرف سے عجیب سی آوازیں سنائی دینے لگی، جیسے کوئی دھیمی آواز میں کچھ پڑھ رہا ہو۔ میرا دل ایک دم سے زور زور سے دھڑکنے لگا، کیونکہ وہ سٹور روم ہم یوز ہی نہیں کرتے تھے، اور میرے شوہر نے مجھے وہاں جانے سے منع کیا ہوا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے صحن کی لائٹ آن کی، اور جیسے ہی روشنی پھیلی سٹور روم سے آوازیں آنا بند ہو گئی، جیسے کوئی ایک دم سے چپ ہو گیا ہو۔ میں فوراً بھاگ کر کمرے میں واپس آئی اور دروازہ بند کر دیا۔ میں نے اپنے شوہر کو کالز کی، لیکن انہوں نے ریسیو نہیں کی۔ تھوڑی دیر بعد ان کا میسیج آیا، میں 2 منٹ میں واپس آ رہا ہوں۔ اس وقت میرا ڈر سے برا حال تھا۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ اندر آ گئے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے سٹور روم والی ساری بات بتائی، لیکن وہ ہنس دیے اور کہنے لگے، تمہیں وہم ہوا ہے۔
خیر، ایسے ہی کچھ دن اور گزر گئے، لیکن اب میرے دل میں ڈر بیٹھ چکا تھا۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ اس گھر میں کچھ تو عجیب ضرور ہے۔ جب یہ سب کچھ بہت زیادہ بڑھنے لگا تو میرا شوہر مجھے ڈاکٹر کے لے کے گیا اور مجھے یقین دلایا کہ میں اکیلی رہنے کی وجہ سے مینٹلی ڈسٹرب ہو رہی ہوں۔ اس نے مجھے نیند کی میڈیسنز دینا شروع کر دی، اور ان گولیوں کی وجہ سے میں اتنی گہری نیند سونے لگی کہ مجھے رات بھر کچھ ہوش ہی نہیں ہوتا تھا۔ پھر ایک رات سب کچھ بدل گیا۔ اس دن ہمارے پڑوس میں کوئی فنکشن تھا، میرے شوہر وہاں گئے ہوئے تھے، اور اس رات میں نے نیند کی میڈیسن نہیں کھائی۔ رات کو میری آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھے۔ میں دوبارہ سونے لگی کہ اچانک مجھے لگا جیسے صحن میں کچھ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہو۔ میں دھیرے دھیرے باہر نکلی۔ پورا صحن اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے لائٹ آن کی، لیکن وہاں کوئی نہ تھا، اور تبھی دوبارہ اسی اسٹور روم سے آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ اس بار میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں سچ جان کر رہوں گی۔ میں نے 3 بار آیت الکرسی پڑھی اور اسٹور روم کی چابی لے کر اس طرف بڑھنے لگی۔ لیکن عجیب بات یہ تھی، جیسے جیسے میں دروازے کے قریب جا رہی تھی، پڑھنے کی آواز اور تیز ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے ہمت کی اور تالا کھول دیا، اور جیسے ہی تالا کھلا، آواز ایک دم بند ہو گئی۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اس وقت میرا ڈر سے کیا حال تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا۔ اندر خوب اندھیرا تھا، لیکن اس کمرے میں ایک اتنی عجیب بدبو تھی کہ میرا سانس لینا مشکل ہو گیا۔ میں نے لائٹ آن کی، اور جو منظر دیکھا اسے دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ زمین پر لال رنگ کے عجیب نقش بنے ہوئے تھے، آدھی جلی موم بتیاں پڑی تھی، اور کچھ کتابیں جن کی زبان بھی میں سمجھ نہیں سکتی تھی۔ دکھنے میں تو وہ کمرہ بالکل خالی تھا، لیکن اس کے اندر عجیب سی گھٹن تھی، جیسے نہ جانے کمرے میں کتنے لوگ موجود ہوں۔ میں نے فوراً دروازہ بند کر دیا اور بھاگ کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے اپنے شوہر کو کالز کی۔ کچھ دیر بعد وہ گھر واپس آئے۔ میں نے انہیں سب کچھ بتایا، لیکن اس بار وہ ہنسے نہیں۔ ان کا چہرہ ایک دم لال ہو گیا، اور وہ مجھ پر چیخنے لگے۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ اس کمرے میں نہیں جانا۔ اس رات پہلی بار مجھے ان سے خوف محسوس ہوا۔ خیر، میں نے خود کو تسلی دی کہ شاید واقعی وہ کسی اور کا سامان ہو۔ لیکن پھر ایک دن سب سچ میرے سامنے آ گیا۔ میرے شوہر اپنے کپڑے کبھی بھی مجھے ہاتھ لگانے نہیں دیتے تھے۔ وہ ہمیشہ اپنے کپڑے خود دھوتے تھے۔ ایک دن وہ گھر پر موجود نہیں تھے، اور میں نے سوچا کہ میں ان کے کپڑے دھو دیتی ہوں۔ لیکن جیسے ہی میں نے ان کے کپڑے اٹھائے، اللہ کی پناہ وہی عجیب بدبو جو اسٹور روم سے آتی تھی ان کپڑوں سے بھی آ رہی تھی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے ان کی پاکٹ چیک کی تو ایک سائڈ سے کالی مٹی نکلی، اور دوسری سائڈ سے ایک چھوٹی سی کپڑے کی پوٹلی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوٹلی کھولی، اور اس کے اندر کچھ بال، سوئیاں اور میری تصویر۔ میری چیخ نکل گئی۔ تبھی مجھے محسوس ہوا جیسے میرے پیچھے کوئی کھڑا ہو۔ میں نے دھیرے سے مڑ کر دیکھا، اور میرا شوہر دروازے پر کھڑا مجھے گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اتنی نفرت تھی کہ مجھے
آج بھی بالکل صحیح سے یاد ہے۔ اس نے دھیمی سی آواز میں کہا، میں نے تمہیں منع کیا تھا نا، میری چیزوں کو ہاتھ مت لگانا۔ اس وقت مجھے پہلی بار لگا کہ وہ میرا شوہر نہیں، کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ اس رات وہ پوری رات کمرے میں واپس نہیں آیا اور میں پوری رات جاگتی رہی۔ صبح میری آنکھ دیر سے کھلی، میرا سر بری طرح درد کر رہا تھا۔ میں پانی پینے کچن میں گئی، لیکن جیسے ہی میں نے فریج کھولا میری نظر ایک پرچی پر پڑی۔ اس پر صرف ایک لائن لکھی تھی، ہر سچ جان لینا ہر بار اچھا نہیں ہوتا۔ میرے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے کیونکہ وہ ہینڈ رائٹنگ میرے شوہر کی نہیں تھی۔ اس دن کے بعد میرا شوہر بالکل بدل گیا۔ وہ پہلے کی طرح نرم لہجے میں بات نہیں کرتا۔ ہر وقت وہ مجھے تانا کسی کرتا رہتا، کبھی ہنستے ہنستے کہتا، کچھ چیزیں انسان کو پاگل کر دیتی ہیں، اور پھر مجھے دیکھ کر مسکرا دیتا۔ اب مجھے صرف رات کو نہیں، دن میں بھی عجیب چیزیں محسوس ہونے لگی تھی۔ کبھی کچن میں کسی کے چلنے کی آواز، کبھی واش روم کا نل خود ہی کھل جاتا، کبھی ایسے لگتا کہ میرے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے۔ میں دھیرے دھیرے ٹوٹ رہی تھی۔ پھر ایک رات میری آنکھ اچانک کھلی۔ کمرے میں گپ اندھیرا تھا، لیکن مجھے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ میرے بستر پر کوئی تو میرے قریب کھڑا ہے۔ میں ہل بھی نہیں پا رہی تھی، جیسے میرا پورا جسم سن پڑ گیا ہو۔ اور تبھی اندھیرے میں سے ایک بہت دھیمی سی آواز آئی، اس نے تمہیں دے دیا ہے۔ میری چیخ نکل گئی۔ میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی اور لائٹ آن کی، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ لیکن میرے بستر کے پاس زمین پر گیلی کالی مٹی پڑی ہوئی تھی۔ اس رات کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ میرا شوہر کسی بہت خطرناک چیز میں انوالو ہے۔ لیکن اصل سچ مجھے اس دن پتا چلا جب وہ نہانے گیا ہوا تھا۔ اس کا فون بیڈ پر پڑا تھا۔ میں نے ہمت کر کے اس کا فون ان لاک کیا، اور جو میں نے دیکھا اسے دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ اس کے فون میں میری بہت سی تصویریں تھیں، اور میری ہر تصویر پر لال رنگ سے وہی عجیب نقش بنے ہوئے تھے جو میں نے اسٹور روم میں دیکھے تھے۔ اس وقت مجھے لگا میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ اس دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں وہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ اگلے دن جیسے ہی وہ آفس گیا، میں نے جلدی جلدی اپنا بیگ پیک کیا، لیکن جیسے ہی میں گیٹ تک پہنچی میرے کانوں میں اچانک اتنی تیز آواز گونجنے لگی جیسے کئی درجن لوگ ایک ساتھ چیخ رہے ہوں۔ میرا سر پھٹنے لگا، سانسیں رکنے لگی، اور میں وہیں پر بے ہوش ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے بیڈ پر تھی، اور میرا شوہر میرے پاس بیٹھا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر ہلکا ہلکا مسکرا رہا تھا۔ اس نے کہا، میں نے تم سے کہا تھا نا، تم اب یہاں سے نہیں جا سکتی۔ اس وقت پہلی بار مجھے اس سے انسانی نہیں بلکہ شیطانی خوف محسوس ہوا۔ اسی پل میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے اپنے گھر والوں کو سب بتانا پڑے گا۔ لیکن میرا موبائل میرے شوہر نے کہیں چھپا دیا تھا، اور اب وہ مجھے اکیلا بھی نہیں چھوڑتا تھا۔ جاب پہ بھی جب وہ جاتا تو گھر کو باہر سے لاک کر کے جاتا تھا۔ میں بس اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتی رہتی کہ کسی طرح یہاں سے نکل جاؤں۔
پھر ایک دن اللہ نے میری سن لی۔ اچانک ڈور بیل بجی۔ میں دروازے کے پاس جا کر میں نے دیکھا تو باہر پڑوس والی انٹی کھڑی تھی۔ میں نے زور زور سے آوازیں دینا شروع کر دی، پلیز میری ہیلپ کریں، مجھے باہر نکالیں۔ کچھ ہی دیر میں آس پاس کے لوگ بھی جمع ہو گئے، اور نہ جانے کس نے میرے شوہر کو بھی کال کر کے بلا لیا۔ جب وہ گھر آیا تو اس نے سب سے کہا، میری وائف مینٹلی ڈسٹرب ہے، اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے۔ لیکن میری حالت دیکھ کر لوگوں کو اس پر شک ہونے لگا۔ میں بار بار رو کر کہہ رہی تھی، پلیز مجھے میرے گھر والوں سے بات کروا دیں۔ پھر وہ انٹی مجھے زبردستی اپنے گھر لے گئی، اور وہاں میں نے انہیں ساری بات بتا دی۔ ہم نے پولیس کمپلینٹ بھی کی، لیکن تب تک میرا شوہر گھر سے بھاگ چکا تھا۔ میں کچھ دن ان انٹی کے گھر رہی اور پھر پاکستان واپس آ گئی۔ کئی مہینوں تک میں ڈپریشن اور خوف میں رہی، لیکن آہستہ آہستہ اللہ نے مجھے سکون دینا شروع کر دیا۔ پھر ایک دن کویت سے ایک خبر آئی کہ جس گھر میں میرا شوہر رہتا تھا وہاں اچانک آگ لگ گئی، اور وہ اسی سٹور روم کے اندر جلا ہوا ملا۔ آج بہت سال گزر چکے ہیں، اللہ نے مجھے دوبارہ ایک نیک اور محبت کرنے والا شوہر دیا، اور اب میری ایک پیاری سی بیٹی بھی ہے۔ میں خوش ہوں، سکون میں ہوں، لیکن آج تک مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ آخر میرا شوہر میرے ساتھ کرنا کیا چاہتا تھا۔ تو دوستو، یہ تھا ایک واقعہ جو کافی ٹائم پہلے مجھ تک پہنچا تھا۔ میں نے کوشش کی کہ اسے لفظ با لفظ آپ تک پہنچا سکوں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آخر اس کے شوہر کا ارادہ کیا تھا۔ اور اگر آپ کو ایسے ہی سچے اور خوفناک واقعات پسند ہے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجئے، تاکہ ہر نیا آنے والا واقعہ آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں آپ سے کسی اور کہانی میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔